اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام انسانوں کو سلام عرض ہے۔ بعد السلام تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اہل سنت کی کتابوں میں، اور خلافت باطنیہ کا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، جو کہ یوٹیوب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، ایون اس پر ابھی تک کتاب بھی نہیں لکھی ہے مکمل طور پر جو حق ادا کر سکے۔ ہم اس کی 8ویں نشست میں جو ہے وہ اتر چکے ہیں، آ چکے ہیں۔ اب آج کی نشست میں ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک شخص تھا ماضی میں کہ جو کہتا تھا کہ شیعوں کے 11 امام ہمارے نزدیک معتبر ہیں، مگر 12واں امام جو ہے نا وہ کیونکہ ہم اس کو نہیں مانتے لہذا اس کی توہین کرنا جائز ہے، لہذا 11 کو چھیڑو مت اور 12ویں کو چھوڑو مت، 12ویں کی توہین جائز ہے۔ یہ کسی کالعدم جماعت کا سربراہ تھا، اب وہ خدا سے جا کے مل چکا ہے۔ بہرحال ہم اس بات کو علمی طور پر جانچیں گے کہ کیا شیعہ جسے 12واں امام مانتے ہیں سنیوں کے یہاں، اور شریف اور تمیزدار اور تہذیب یافتہ سنیوں کے یہاں، بدماشوں کی یہاں نہیں بول رہا ہوں میں، جو شریف ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، جو ٹیبل ٹاک کے قائل ہیں، جو ہتھیار نہیں اٹھاتے ہیں، جو تھپڑ کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث آتی ہے کہ آپ نے زندگی میں کسی کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا۔ تو جو دہشت گردی، جو تشدد کے قائل نہیں ہیں، وہ جو علمی باتوں کو پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ کیا شیعوں کے 12ویں امام، بھلے ہی وہ آپ کے نزدیک امام مہدی نہیں بھی ہیں، تو کیا ان کی توہین جائز ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اہل تسنن سنیوں کی کتابوں میں کہ شیعوں کے 12ویں امام کون ہیں۔ تو سب سے پہلے امام کعبہ ایک مرتبہ رہ چکے ہیں، ابن حجر مکی مالکی، ان کی کتاب الصواعق المحرقہ، اس کی طرف چلیں گے۔ پھر جو ہے وہ دوسرے مستند اور جید عالم شیخ مومن بن حسن مومن شبلنجی، اور پھر جو ہے وہ اولیاء اللہ کے سر کا تاج جو ہیں شواہد النبوت کے لکھنے والے جناب نور الدین جامی، جن کی نعتوں کو پڑھا جاتا ہے ایشیا میں، تنم فرسودہ وغیرہ۔ اور پھر ہم جو ہے وہ روضۃ الشہداء میں جو ہے وہ علامہ سائم چشتی کی کتاب میں دیکھیں گے کہ یہ شیعہ کے جو 12ویں امام ہیں یہ ہیں کون۔ یہ تو کتاب جو ہے یہ صواعق المحرقہ، یہ تو لکھی ہی جو ہے وہ شیعہ مخالف ہے۔ اس کتاب کے جب ہم صفحہ نمبر 476 پہ ہم آئے تو ہمیں یہ دکھتا ہے کہ ابو القاسم محمد الحجت، باپ کی وفات کے بعد آپ کی عمر 5 سال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عمر میں بھی حکمت عطا فرمائی۔ تو یہ حکیم ہیں اہل سنت کے یہاں۔ یہ کتاب جو ہے وہ شیعوں کے خلاف لکھی گئی ہے، مگر وہ آدمی اتنا تو تمیزدار تھا کم از کم کہ وہ شیعوں کے 12ویں امام کو حکیم کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو حکمت عطا فرمائی، جس کے بارے میں کچھ دہشت گرد کہتے ہیں ان کی توہین کرنا نعوذ باللہ جائز ہے۔ تو یہ ہیں آل محمد، ابھی ہم اینڈ میں دکھائیں گے۔ تو آپ کو قاسم اور منتظر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دوسری کتاب میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ کتاب ہے تنویر الاحزار، ترجمہ نور الابصار کا، اور یہ اہل سنت کے جید عالم شیخ مومن بن حسن مومن شبلنجی کی کتاب ہے۔ شیخ الحدیث غلام رسول رضوی نے اس کو ترجمہ کیا ہے بغیر کسی تاخیر کے۔ اس کے صفحہ نمبر 132 پہ جب ہم جاتے ہیں تو آپ کو دکھتا ہے سیدنا محمد بن حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اہل سنت کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی توہین کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو راغب کیا جا رہا ہے۔ کچھ دہشت گرد لوگ کہتے ہیں کہ ان کی توہین جائز ہے، اس کو 12ویں کو چھوڑو نہیں، شیعہ کے 12ویں امام کو چھوڑو نہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام ولد، ان کو نرجس کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ کرامہ کے شیعوں نے آپ کو حجت مہدی
خلف صالح قائم المنتظر صاحب الزمان کے القاب دیے ہیں. آپ کا مشہور لقب مہدی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہیں شیعوں کے 12ویں امام. اب ہم اور بھی کتاب سے دکھاتے ہیں آپ کو. یہ کتاب ہے شواہد النبوت. یہ لکھی ہے نور الدین جامی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ اہل سنت کے یہاں بہت بڑے عارف ہیں. ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 366 ہے. اس پر حضرت سیدنا محمد بن حسین اچھا آپ 12ویں امام ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی کنیت ابو القاسم ہے. وہی آپ کو امام الحجت اور القائم المنتظر المہدی صاحب الزمان القاب بھی ہیں. آپ خاتم دروازہ ائمہ ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے بارے میں رضی اللہ لکھا ہے. اب ان کی توہین رضی اللہ کی توہین ہے، اور رضی اللہ کی توہین کس کے نزدیک جائز ہے یہ بتا دیجیے گا. یہ کتاب ہے روضۃ الشہداء. روضۃ الشہداء کتاب جو ہے وہ ملا وائس کاشفی سنی نے لکھی تھی. اس کا ترجمہ جو ہے وہ علامہ سائم چشتی نے لکھا ہے بغیر کسی تاخیر کے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 702 پر امام محمد بن حسن کا بیان ہے. آپ 12ویں امام ہیں. آپ کی کنیت ابو القاسم ہے وغیرہ. امامیہ کے مذہب ائمہ اثنا عشر کے خاتم ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ان کی توہین کرنا اہل سنت کے یہاں کیا ہے، ابھی ہم آپ کو طارق جمیل صاحب کی کتاب سے دکھاتے ہیں. یہ کتاب ہے گلدستہ اہل بیت. طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے. یہ وہ اسی مکتب کے بہترین عالم ہیں جس مکتب کے بدترین آدمی نے کہا تھا کہ 12ویں امام کی گستاخی کرو. اس کتاب کے صفحہ نمبر 9 پہ ٹھیک اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لکھا ہوا ہے. آپ کو دکھا دوں کہ علی علیہ السلام، حضرت حسنین کریمین اور حضرات حسنین کریمین کی اولاد اور قیامت تک ان کی اولاد اور اولاد در اولاد اہل بیت ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں کا 12واں امام بھلے ہی آپ کے نزدیک وہ امام مہدی نہیں ہے، گو کہ ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے مانا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہی امام مہدی ہیں پوری امت کے. مگر اگر وہ بھلے ہی آپ کے نزدیک امام مہدی نہیں ہے، مگر اس کے نتیجے میں وہ اولاد رسول تو ہیں، وہ رضی اللہ تو ہیں، تو ان کی توہین پر رغبت دلانے والا شخص آپ کے نزدیک کیسا ہے ضرور بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.